اس کے بعد اگلے رکوع میں ذکر ہے کہ مسلمان آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ارشاد فرما دیں کہ اس کے بعد یہ فرمایا کہ مسلمان آپ سے شراب و جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ یہ فرما دیں کہ اس میں کچھ صورت ایسی ہے کہ گناہ بہت ہے، یعنی ہو سکتا ہے اور ہے بھی، اور بظاہر ایسا لگتا بھی ہے کہ اس میں نفع بہت ہے، اصل میں اس میں گناہ بہت ہے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان دونوں کے نفع کے مقابلے میں ان کا نقصان زیادہ ہے، ان کا گناہ بڑا ہے۔ تو یہ مشورہ دے دیا گیا۔ پھر یعنی ایک بہت اہم مسئلہ کہ یتیموں کے مال کا کیا کریں۔ لوگ یہ بھی پوچھتے تھے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہ یتیموں کے مال کا کیا کریں۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ اصلاح کی غرض سے اور خیر کی مدد سے، یعنی ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے تم ان کے مالوں کا استعمال کر سکتے ہو، لیکن ان کا مفاد ضروری ہے۔ یعنی اگر اس سے کاروبار وغیرہ کیا جا رہا اور باتیں ہیں تو اس میں ان کا مفاد بہت ضروری ہے، اور وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ان سے مل کے رہ سکتے ہو، انہیں ملا کے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو، اور ان سے جتنی نیکی ہو سکے وہ کرو۔ اچھا رویہ رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد یعنی جو اگلا رکوع ہے اس سے پہلے ایک بات یہ بتائی گئی کہ کسی کے مال سے، حسن سے، دولت سے متاثر ہو کر شادی بیاہ کے بارے میں نہ سوچا جائے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ بنیادی چیز ہے۔ یعنی اگر وہ صاحب ایمان ہے تو پھر اس سے شادی کا رشتہ استوار کرتے ہوئے سوچا جا سکتا ہے، ورنہ پھر یعنی جو ہے اسے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ایسا رشتہ جو آگ کی طرف لے جائے مناسب نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں یعنی میاں بیوی کو کس طرح رہنا چاہیے، قسموں کا کیا کیا جائے گا، طلاق کی صورت کیا ہوگی، پھر آگے چل کے فرمایا کہ یعنی جو مرد ہے اس کے پاس یہ حق موجود ہے اور یہ اختیار ہے کہ وہ 2 طلاقیں دے دے اپنی بیوی کو، تو اس وقت تک تو معاملہ چل جائے گا، تیسری طلاق جہاں دے گا وہ حرام ہو جائے گی۔ اب اس کے تفصیلی احکامات بہرحال تفاسیر میں، فقہی کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں عورت کو جو خلا کا حق موجود ہے اس کا ذکر فرمایا گیا۔ اور اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو پھر طلاق کے احکامات، بچے کو دودھ پلانے کے احکامات، اور جس لڑکی کو رخصتی سے پہلے یعنی نکاح کے فوراً بعد طلاق ہو جائے اس کے احکام، مہر کے احکامات، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہ میت کی عدت کتنے دن ہوگی، وہ جو عورت ہے وہ اس کی عدت کیسے کرے گی، یہ سارے احکامات ہیں۔ یعنی اسلام نے ہر فرد کو اس کے بنیادی حقوق نہ صرف مہیا کیے بلکہ ان حقوق کا تحفظ بھی کیا۔ اس کے بعد ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ فرمایا گیا کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا اور یہ تابوت سکینہ ہوگا۔ اب اس میں کیا ہوگا، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہوں گے، تو یعنی اس سے تمہیں سکون ملے گا۔ اور کیا ہوگا کہ ایسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی یہ تابوت تمہیں مل جائے گا ایک وقت میں جا کر۔ بنی اسرائیل کو وہ تابوت ملا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جنگوں میں اس تابوت کو سامنے رکھ کے وہ اپنی فتح کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، یعنی اس تابوت کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرکات اور بزرگان دین کے تبرکات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یعنی ان تبرکات
کے سامنے اگر کبھی حاضری کا موقع مل جائے تو اللہ کے بارگاہ میں دعا کی جا سکتی ہے. اور یہود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش سے پہلے خود حضور کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے. یہ قرآن مجید میں موجود ہے. پہلے پارے میں یہ بات اگرچہ وہاں اپنے مقام پہ نہیں ہو سکی مگر یہاں یہ بات یاد آ گئی تو یہ میں عرض کر رہا ہوں. اور آگے قرآن مجید نے فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ رسول تشریف لے آئے اور یہودیوں نے انہیں پہچان لیا تو فوراً کفر کر بیٹھے. یعنی پہلے ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، پھر اس پورے معاملے سے کفر کر بیٹھے. اس کے بعد یعنی بالکل آخری رکوع میں جو آخری آیت ہے، بلکہ آخری آیات میں یعنی مومنین کو یہ بتایا گیا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے. اور پھر جو اس کی آخری آیت ہے وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور یہ اعلان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ مرسلین میں سے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں نتلوها علیک، جو ہم آپ پر تلاوت فرماتے ہیں اور حق کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ اور تحقیق بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.